بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب و خیار شرط، خیار شرط کا بیان۔ خیار شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد اسی مجلس میں بائع یا مشتری دونوں میں سے کوئی یہ شرط لگا لیں اپنے لیے کہ بیع تو ہو گئی لیکن ہمیں شرط ہے کہ 3 دن کے اندر ہم چاہیں تو بیع فسخ کر دیں اور چاہے تو باقی رکھیں۔ اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ خیار کی اضافت شرط کی طرف ہے۔ یہ اختیار جو ہے شرط کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ خیار بائع اور مشتری دونوں کو حاصل ہے، کیونکہ دونوں کو اس کی حاجت پڑ سکتی ہے۔ کبھی کبھار کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بہت عقل مند نہیں ہوتے، سامان بیچ دیتے ہیں اور سامان بیچنے میں نقصان اٹھاتے ہیں، تو بعد میں پچھتاتے ہیں کہ میں نے سامان بیچ دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بیچنے میں تو ماہر ہوتے ہیں مگر کچھ خریدنے میں جو ہے اتنے ماہر نہیں ہوتے، سامان سستا ہے مہنگا خرید لیتے ہیں، تو اب ان کو خریداری میں نقصان ہوتا ہے۔ تو شریعت نے دونوں کی رعایت فرمائی کہ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار دیا ہے کہ بیع کے بعد اگر 3 دن کے اندر جو ہے وہ لوگ یہ محسوس کریں کہ ہم سے نقصان ہوا، چاہے بائع کو یا مشتری کو، تو یہ بیع فسخ کر سکتے ہیں۔ اور اصل کے اعتبار سے تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیع کا حکم یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے وقت بیع لازم ہو جاتی ہے، اور جب تک جانبین میں سے کسی کو اختیار ہوگا بیع لازم نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ اس کی حاجت ہے اور حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ اس کا حکم ہے کہ ایک صحابی ہیں کہ حضرت حبان بن منقذ کہ یہ خرید و فروخت میں انہیں نقصان ہوتا تھا، اور تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے ان سے ارشاد فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو یہ کہہ دو کہ کوئی دھوکہ نہیں اور مجھ کو 3 دن تک اختیار ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اختیار دیا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، اس لیے جو ہے خیار شرط یہ خلاف قیاس ہے۔ تو یہ کتنے دن تک اختیار ہوگا؟ صرف 3 دن، اس سے زیادہ نہیں، 3 دن سے کم یا 3 دن۔ کیوں؟ اصل کے اعتبار سے تو یہ خیار شرط ہی جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ حدیث سے اس کی صریح اجازت حاصل ہے، اس لیے جو ہے خیار شرط جائز ہے۔ تو حدیث میں جتنے دن کی اجازت موجود ہے اتنے ہی دن کی اجازت ہوگی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو 3 دن کی اجازت دی ہے، اس لیے خیار شرط میں بائع ہو یا مشتری دونوں کو جو ہے 3 دن تک اجازت ہوگی۔ فرماتے ہیں خیار الشرط جائز فی البیع، خیار شرط جائز ہے بیع میں، للبائع والمشتری، بائع اور مشتری دونوں کو، ولہما الخیار ثلاثۃ ایام فما دونہا، اور دونوں کو 3 دن یا اس سے کم کا اختیار حاصل ہے۔ اصل اس میں یہ ہے کہ خیار شرط کی دلیل یہ جو مروی حضرت حبان بن منقذ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خرید و فروخت میں نقصان اٹھاتے تھے، وقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اذا بایعت فقل لا خلافۃ ولی الخیار ثلاثۃ ایام، کہ جب تم بیچو تو یہ کہہ دو کہ کوئی دھوکہ نہیں اور مجھ کو اختیار ہے 3 دن تک، ولا یجوز اکثر منہا عند ابی حنیفہ، اور امام الائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 3 دن سے زیادہ اختیار حاصل نہیں۔ وہ قول ظفر والشافعی، اور یہی حضرت امام ظفر اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے۔ وقال یجوز اذا سمى مدۃ معلومۃ، اور حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ خیار شرط جو ہے 3 دن سے زیادہ جائز ہے جبکہ ان کی میعاد مقرر کر دی جائے۔ کہ 3 دن کے فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ جائز ہے
اذا سما مدتن معلومتن، کہ جب کہ ان کی میعاد معلوم ہو، مثلا کہ بائیں یہ کہہ دے مجھے 1 مہینے کے لیے خیار حاصل ہے، یا مشتری کہہ دے کہ مجھے 15 دن کے لیے خیار حاصل ہے۔ اگر جو ہے خیار شرط کی میعاد معلوم ہو تو 3 دن سے زیادہ بھی جائز ہے۔ کیا دلیل ہے ان بزرگوں کی؟ فرماتے ہیں حدیث ابن عمر انہ اجاز الخیار الی شہرین، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے تک جو ہے خیار کو جائز کیا ہے۔ تو اس حدیث سے جو ہے وہ 2 مہینے تک خیار کو جائز مانتے ہیں۔ ولأن الخيار، اور دلیل عقلی کہتے ہیں لأن الخيار انما شرع للحاجۃ الى التروی، کہ خیار شرط جو ہے کہ یہ غور و فکر کی حاجت پر ہے، کہ کیوں خیار دیا گیا؟ تاکہ بائیں یا مشتری غور کر لیں کہ جو سامان میں نے بیچا ہے یا جو سامان میں نے خریدا ہے اس میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، تو اسی غور و فکر کے لیے۔ اور کبھی کبھی غور و فکر میں مہینہ لگ جاتا ہے، 3 دن میں کامل غور و فکر نہیں ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خیار شرط جو ہے مشروع ہے غور و فکر کی حاجت کے لیے، تاکہ دھوکہ جو ہے دفع ہو جائے۔ وقت تمثل حاجت الی الاکثر، اور کبھی کبھی جو ہے حاجت جو ہے غور و فکر کی حاجت 3 دن سے زائد کی ہوتی ہے۔ کالتعجیل فی الثمن، جیسے ثمن کی میعاد مقرر کرنا، مثلا کہ زید نے کوئی سامان خریدا اور بائیں سے کہا کہ اس کی قیمت میں 1 مہینے میں ادا کروں گا۔ یہاں دیکھیے کہ ثمن کی ادائیگی کی جو ہے کا وقت 1 مہینہ مقرر کیا ہے۔ ولی ابی حنیفہ، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل کہ ان شرط الخیار یخالف مقتضی العقد، کہ خیار شرط جو ہے مقتضائے عقد کے خلاف ہے۔ اور مقتضائے عقد کیا؟ وہ اللزوم، کی لازم ہونا۔ بیع کا حکم یہ ہے کہ جیسے ایجاب و قبول ہو، اذا حصل الایجاب والقبول لزم البیع، شروع میں پڑھ چکے آپ، جب ایجاب و قبول حاصل ہوتا ہے بیع لازم ہو جاتی ہے۔ تو اور پھر یہ 3 دن تک جو ہے خیار حاصل کرنا کہ بیع لازم نہ ہو، یہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے۔ کہتے وَإِنَّمَا زَوَّجْنَاهُ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ، لیکن ہم نے اسے خلاف قیاس جائز کیا ہے۔ بما رواینا من النص، کہتے ہیں اس حدیث سے جو ہم نے روایت کی حضرت حبان بن منقذ۔ فَيُقْتَصَرُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ، تو اس حدیث میں جتنی مدت مذکور ہے اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ اور کیا ہے کہ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلَيَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تم یہ کہو کہ کوئی دھوکہ، کہ مجھے اختیار دھوکہ نہیں اور مجھے 3 دن تک اختیار ہے، تو فرماتے ہیں کہ اسی مدت مذکورہ پر اکتفا کیا جائے گا۔ وانتفت الزیادۃ، اور اس سے جو زائد میعاد کی شرط ہو تو زیادتی کی نفی کر دی جائے گی۔ الا انہ اجاز فی الثلاث، لیکن جازہ عند ابی حنیفہ۔ وانتفت الزیادۃ، اور زیادتی کی نفی ہو جائے گی، مگر یہ کہ جب اذا اجاز فی الثلاث، کہ جب جو ہے بیع کو 3 دن کے اندر جائز کر دیں تو جائز ہو جائے گی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مثلا یہ کیا ہے کہ کسی نے سامان خریدا اور کہا مجھے 1 ہفتے کے لیے اختیار، 1 ہفتے تک خیار شرط ہے، کہ چاہوں تو 1 ہفتے کے اندر بیع فسخ کر دوں، چاہوں تو نافذ کر دوں، تو یہ بیع فاسد ہے۔ لیکن اگر 3 دن کے اندر جو ہے بیع کو جائز کر دیا تو یہ بیع درست ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن تک تو خیار یہ حدیث سے ثابت ہے۔ 3 دن جب مکمل ہو جائے، چوتھا دن جیسے شروع ہوگا تو فساد ہو جائے، بیع فاسد ہو جائے گی، لیکن 3 دن کے اندر بیع فاسد نہیں ہے۔ تو اگرچہ 3 دن سے زیادہ کی میعاد مقرر کر دی ہو، لیکن 3 دن کے اندر اگر بیع کو نافذ کر دیا تو بیع نافذ ہو جائے گی۔ یہ فرماتے ہیں کہ الا انہ اذا اجاز البیع فی الثلاث، مگر یہ کہ جب بیع کو جائز کر دیا 3 دن کے اندر اور ایجاب و قبول میں جو ہے 3 دن سے زیادہ کا خیار حاصل کیا تھا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیع جائز ہے، خلافاً لظفر۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ امام ظفر کہتے ہیں کہ جب ان کے ہاں بھی 3 ہی دن تک خیار شرط حاصل ہے، تو 3 دن تک
خیار شرط حاصل تو بے صحیح، اگر 3 دن سے زیادہ جو ہے خیار شرط لگا دیں تو بے فاسد ہو گئی۔ تو جب بے فاسد ہو گئی اور دوسرے دن تیسرے دن 3 دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے اگر بے کو نافذ کر دے، جائز کر دے، تو بے اب پلٹ کر کے جو ہے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ منعقد ہوئی ہے فاسد ہو کر کے، کیونکہ خیار شرط 3 دن سے زیادہ کیا ہے، تو جو چیز فاسد ہو کر کے جو ہے منعقد ہوتی ہے تو بعد میں وہ مباح نہیں ہوتی، حلال نہیں ہوتی۔ تو جب یہ 3 دن سے زیادہ کی شرط کر لیا ہے تو اب جو ہے بے فاسد ہو گئی، اب اگر 3 دن کے اندر اجازت دے دے تو یہ بے جائز نہیں ہوگی، فاسد ہے تو فاسد رہے گی۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ ان عقدہ فاسدن، کہ بے فاسد ہوئی ہے، ولا ینعقد، کیوں خیار شرط 3 دن سے زیادہ کر لیا ہے، ولا ینقلب جائزن، تو بے جو ہے جائز ہو کر نہیں بدلے گی۔ بولہو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ اگر 3 دن سے زیادہ کا خیار کی شرط کر دیا ہے اور 3 دن کے اندر اگر جو ہے بے کو نافذ کر دے تو یہ بے جائز ہو جائے گی۔ امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ انہو اسقط المفسدہ قبل تقررہ فیعود جائزن، کہ جس نے اپنے لیے 3 دن سے زائد کا خیار حاصل کیا ہے، جب اس نے مفسد کو ساقط کر دیا فساد کے ثابت ہونے سے پہلے، اور فساد کب ثابت ہوتا؟ جب 3 دن گزر جاتا تو بے فاسد ہو جاتی، لیکن 3 دن گزرنے سے پہلے پہلے اس نے جو ہے فساد کو ساخت کر دیا ہے، فیعود جائزن، تو بے یہ جائز ہو جائے گی۔ جو چیز مفسد تھی اس کو ساخت کر دیا تو بے جائز ہو جائے گی۔ اب اس کو ایک جزیہ سے ثابت کرتے ہیں، کما اذا باء بالرقم وعالمہ فی المجلس، یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بے صحیح ہونے کے لیے مبیع اور ثمن کا معلوم ہونا جائز ہے، ضروری ہے۔ اگر مبیع یا ثمن مجہول ہوں تو بے فاسد۔ کچھ جو ہے دکاندار دکان کے ڈبے پر قیمت لکھ لیتے ہیں، اپنا کوڈ لکھ دیتے ہیں، خاص طور سے کپڑے والے جو ہے اس پر جو اس کے اندر دفتی ہوتی ہے اس کے بیچ پر قیمت لکھ دیتے ہیں۔ بہت سے جوتا بیچنے والے جوتے کے ڈبے پر قیمت لکھ دیتے ہیں، ایسے عموماً دکاندار جو ہے اس ڈبے پر قیمت لکھ دیتے ہیں۔ تو مثلاً کسی نے ایک جوتا فروخت کیا اور مشتری سے یہ کہا کہ اس ڈبے کے اندر جو قیمت لکھی ہوئی ہے اس قیمت کے عوض میں نے جوتا فروخت کیا۔ اب بتائیں یہ بے جائز ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ مبیع معلوم نہیں، مبیع تو معلوم ہے، ثمن معلوم ہے۔ یہ کہہ دیا کہ اس ڈبے کے اندر جو قیمت لکھی ہوئی ہے اس قیمت کے عوض میں نے جوتا فروخت کیا، اور مشتری کو معلوم نہیں کہ کتنی جو ہے قیمت لکھی ہوئی ہے، اور بیچنے والے نے بتایا بھی نہیں، بس یہی کہہ دیا اس جوتے کے ڈبے میں جو قیمت لکھی ہوئی ہے اسی قیمت کو میں نے فروخت کیا، اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے خرید لیا۔ تو مشتری نے کہہ دیا میں نے خرید لیا، ایجاب و قبول ہو گیا، لیکن یہاں ثمن مجہول ہے۔ ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے بتائیے کہ بے فاسد ہے کہ نہیں؟ یہ بے فاسد ہے۔ لیکن اگر مجلس عقد میں ایجاب و قبول جہاں ہو رہا اسی مجلس میں کہ بائع نے یہ تو ضرور کہا کہ اس ڈبے میں جو قیمت لکھی اسی قیمت کی وجہ سے میں نے فروخت کیا، لیکن پھر فوراً کہہ دیا کہ اور اس پر لکھا ہے 499 روپے، تو دیکھیے بے منعقد ہوئی فاسد ہو کر کے، اور لیکن اسی مجلس میں اس نے فساد کو دور کر دیا، یعنی ثمن کے مجہول ہونے کو اس نے جو ہے دور کر دیا ہے اور قیمت بتا دیا کہ کتنی قیمت ہے، تو بے جو ہے نافذ ہو جائے، بے صحیح ہو جائے گی۔ فرماتے کما اذا باء بالرقم، جیسے کہ مبیع کے اوپر لکھی ہوئی قیمت کے عوض فروخت کیا، وَأَعْلَمَهُ فِي الْمَجْلِسِ، اور مشتری کو مجلس میں بتا دیا کہ اس کی قیمت کتنی ہے، تو شروع میں تو فساد تھا لیکن جب اس نے بتا دیا تو فساد ساقط ہو گیا۔ ایسے ہی جب کہ کسی نے بائع نے یا مشتری نے 4 دن کے لیے 5 دن کے لیے 3 دن سے زیادہ کا خیار حاصل کیا، خیار شرط لگا دیا ہے،
لیکن جب 3 دن کے اندر جو ہے جس کو اختیار تھا اس نے جو ہے بے کو نافذ کر دیا تو بے صحیح ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْفَسَادَ بِاعْتِبَارِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ، کہتے ہیں یہاں فساد جو ہوتا ہے وہ چوتھے دن کے اعتبار سے، 3 دن تک تو شریعت نے خیار شرط دیا ہی ہے، اور 3 دن سے زیادہ اگر خیار شرط ہو تو چوتھے دن یہ فساد ہوگا، تو 3 دن تک تو شریعت کی طرف سے یہ خیار حاصل ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فساد جو ہے چوتھے دن کے اعتبار سے ہے۔ فَإِذَا أَجَازَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَّصِلْ بِالْمُفْسِدِ بِالْعَقْدِ، اور جب کہ یہ اس نے جائز کر دیا 3 دن سے کے اندر اندر چوتھے دن سے پہلے، تو اب جو مفسد ہے جو عقد کو فاسد کرنے والا تھا تو گویا وہ بیع سے متصل ہی نہیں ہوا، بیع صحیح ہو گئی۔ وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ بِمَضِيِّ جُزْءٍ مِّنَ یوم الرابع، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر 3 دن سے زیادہ کا خیار کی شرط لگا دی جائے تو 3 دن تک تو بیع صحیح رہے گی، اور بیع فاسد ہوگی چوتھے دن کے ایک جز کے گزرنے سے۔ وکیلا ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط، اصل میں 2 قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب خیار شرط جو ہے کہ کہہ دیے 4 دن یا 4 دن سے زیادہ کے خیار کی شرط لگا دیا ہے، تو ایک قول یہ کہ 3 دن تک تو بیع صحیح رہے گی، لیکن تیسرا دن جیسے ختم ہوا چوتھے دن کا پہلا جز شروع ہوا تو بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ شریعت کی طرف سے مقررہ جو ہے میعاد سے زائد کی شرط ہے، تو 3 دن تک بیع صحیح تھی، چوتھے دن بیع فاسد ہو گئی، تو جب اس نے چوتھے دن سے شروع ہونے سے پہلے جائز کر دیا تو بیع یہ جائز رہے گی، فاسد نہیں ہوگی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب 3 دن سے زیادہ کی شرط لگا دے تو بیع تو فاسد ہو جاتی ہے، تو بیع فاسد تو ہو جاتی ہے، لیکن جب 3 دن کے جو ہے جب 3 دن کے اندر جو ہے اسے چوتھے دن سے پہلے جو ہے جائز کر دے تو یہ بیع جائز ہو جاتی ہے۔ وقیل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط، کہتے ہیں کہ پھر ایک قول یہ ہے کہ بیع فاسد ہو کر کے منعقد ہوتی ہے، پھر فساد مرتفع ہو جاتا ہے شرط کو حذف کر کے۔ وہذا علی الوجہ الاول، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پہلی دلیل سے ہے کہ بیع جب فاسد تو ہوئی، لیکن جب اس نے جو ہے فساد کے ثابت ہونے سے پہلے، مقرر ہونے سے پہلے جو ہے فساد کو ختم کر دیا تو بیع صحیح ہے۔ ولا اس طرح علی انہ ان لم ينقض الثمن الى 3 ایام فلا بیع بینہما جازا، کہ اور کہتے کسی نے شرط کر دیا کہ اگر 3 دن تک ثمن نہ ادا کرے تو ان دونوں کے درمیان بیع نہیں، تو یہ جائز ہے۔ وَإِلَىٰ 4 ایام لا يجوز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، اور چوتھے دن جو ہے یہ جہاں چوتھے دن یہ بیع جائز نہیں ہوگی امام اعظم کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وقال محمد یجوز الی 4 ایام او اکثر، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھے دن اور چوتھے دن سے زائد پہ یہ جائز ہے۔ فإن نقض فی الثلاث جاز فی قولہم جمیعا، اور اگر تیسرے دن جو ہے ادا کر دیا تو سب کے نزدیک جائز ہے۔ مثلا کسی نے شرط کیا، سامان تو خرید لیا پیسہ نہیں دیا، اور کہا کہ اگر میں جو ہے اگر کہا کہ میں اس کی قیمت جو ہے 3 دن تک ادا نہ کر دوں تو یہ بیع ختم ہے، بیع مرتفع ہو جائے گی۔ تو اب جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے اگر 3 دن تک میں جو ہے ثمن ادا نہ کر دوں تو بیع فاسد ہو جائے گی، تو 3 دن تک ادا کر دے تو بیع صحیح ہے، اور 3 دن کے بعد ادا نہ کرے تو یہ بیع جائز نہیں، نہ امام اعظم کے نزدیک نہ امام ابو یوسف کے نزدیک۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے چوتھے دن کے اکثر جو ہے حصے میں اس نے سامان ادا کر دیا تو جائز ہے، اور اگر 4 دن سے زیادہ گزر گیا تو ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر
3 دن کے اندر اندر جب قیمت دے دیا تو سب کے نزدیک بھی اتفاق جائز ہے۔ والاصل فیہ ان ھذا فی معنی اشتراط الخیار، کہتے ہیں اور اس میں اصل یہ ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ یہ جو ہے خیار شرط کے معنی میں ہے۔ تو کہہ رہا کہ 3 دن تک اگر میں ثمن نہ دے دوں تو یہ بیع فسخ ہے، تو یہ بھی خیار شرط ہی کی طرح ہے۔ جیسے کہ بائع نے کہا یا مشتری نے کہا سامان تو میں نے خرید لیا ہے مگر مجھے اختیار چاہوں تو 3 دن کے اندر جو ہے واپس کر دوں، چاہوں تو یہ بیع جائز کر دوں۔ کہتے یہ خیار شرط کے معنی میں ہے۔ اذ الحاجۃ مست الی الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلۃ، کیونکہ حاجت جو ہے پیش آتی ہے فسخ کی طرف جبکہ نقد نہ ہو اور ٹال مٹول سے بچنے کے لیے۔ مثلا آپ نے سامان خرید لیا، پیسہ نہیں تھا اور یہ کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر میں دے دوں گا۔ اب 3 دن پورا ہوا، اگر یہ بیع جائز کر دی جائے تو 3 دن پورا ہو گیا، آپ کے پاس پیسے نہیں۔ اب آپ مشتری بائع کے پاس گئے، کہا کہ پیسے تو نہیں ہے، کچھ اور مجھ کو مہلت دے دیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے اب سے 3 دن میں آپ کو موقع دے رہا ہوں۔ پھر 3 دن گزر گئے، پھر جو ہے بائع نے پیغام بھجوایا کہ بھائی پیسے ادا کر دیجئے، کہا پیسے نہیں ہے اور 1 ہفتہ کی اور موقع دے دی۔ اب ایسے ٹال مٹول کرتا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ ٹال مٹول کرتا جائے گا تو اب اس میں بائع کو تکلیف ہوگی اور اس کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب 3 دن کے اندر نہ ادا کر دے تو یہ کہتے بھائی میں نے بیع فسخ کر دی ہے تاکہ شرمندگی سے بچ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ خیار شرط کے معنی میں ہے، اس لیے کہ حاجت پیش آتی ہے بیع کو فسخ کرنے کی طرف جبکہ نقد یعنی ثمن اس کے پاس نہ ہو، تحرزا عن المماطلۃ کی ٹال مٹول سے بچتے ہوئے۔ پھر کہ فسخ میں ٹال مٹول سے بچتے ہوئے فیکون ملحقا بہ، تو یہ جو ہے یہ شرط لگانا کہ اگر میرے پاس پیسے نہ ہو تو 3 دن کے اندر میں فسخ کر دوں گا، تو یہ بھی خیار شرط کے ساتھ ملحق ہے۔ وقد مر ابو حنیفہ علی اصلہ فی الملحق بہ ونفذ زیادۃ علی الثلاث، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل گزر چکی ہے کہ اگر خیار شرط کر دیا ہے 4 دن یا 3 دن سے زیادہ کے لیے، تو اگر 3 دن کے اندر جو ہے بیع نافذ کر دے تو بیع نافذ ہو جائے گی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل گزر چکی ہے ملحق بہ میں، اور انہوں نے زیادتی کی 3 دن سے زیادتی کی نفی کر دی ہے۔ وقضا محمد فی تجویز الزیادۃ، ایسے ہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادتی جائز ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ ابو یوسف اخذا فی الاصل بالاثر، یہ کتابت کی غلطی اواری نہیں، بالاثر۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اصل جو ہے اثر پر عمل کیا کہ حدیث میں 3 دن کی قید، وفی حاضل بالقیاس، اور کہ انہوں نے جو ہے خیار شرط میں اثر پر یعنی حدیث پر عمل کیا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہاں کی ثمن کی ادائیگی، ثمن نہ ہونے پر جو ہے خیار کو جائز ہونا، یہ قیاس کے ساتھ جو ہے قیاس سے اس کو جائز کیا ہے۔ وفی ھذہ المسألۃ قیاس آخر، اور اس مسئلے میں دوسرا اور قیاس ہے۔ کون سا مسئلہ؟ کہ سامان خرید لیا اور ثمن نہیں ہے اور کہہ دیا ثمن میں 3 دن کے اندر ادا کر دوں گا، نہیں ادا کیا تو بیع فاسد ہے۔ وإلیہ مال ظفر، اور اسی کی طرف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ مائل ہوئے ہیں۔ وهو انہ بیع شرط فیہ اقالۃ فاسدہ، اور وہ قیاس کیا ہے کہ ایسی بیع ہے جس میں اقالت فاسدہ کی شرط ہے۔ ایک ہے اقالت صحیحہ اور دوسری ہے اقالت فاسدہ۔ تو اگر کسی نے بیع میں اقالت فاسدہ کی شرط کر دیا ہے، کیوں لتعلقھا بالشرط، کیونکہ اس کا بھی تعلق شرط سے ہے، تو جیسے اقالہ فاسدہ جو ہے کی شرط کر دے تو یہ بیع جو ہے فاسد ہو جاتی ہے، ویسے یہ بھی فاسد ہوگی۔ واشتراط الصحیح، اور ایک ہوتا ہے کہ شرط اگر اقالہ کرنا کسی شرط فاسد کے ذریعے سے، کسی شرط صحیح کے ذریعے سے۔ واشتراط الصحیح منہا فیہ مفسد للعقد، اور اس کے اندر جو ہے صحیح کی شرط کرنا بھی عقد کے لیے مفسد ہے۔
جو ہے فاستراۃ الفاسد اولا، تو فاسد کی شرط کرنا بدرجہ اولا ہے۔ مثلا کسی نے سامان خریدا اور کہا کہ میں نے خرید لیا، اس شرط کے ساتھ ہے کہ میں چاہوں تو اس کو جو ہے فسخ کر دوں، تو اقالہ کہتے ہیں کہ بیع کو جو ہے فاسد کرنا، بیع کو ختم کرنا۔ مثلا آپ نے کوئی سامان خرید لیا، خریدنے کے بعد جو ہے آئے مشتری کے پاس، حالانکہ ایجاب و قبول میں کوئی شرط نہیں تھی، مطلق بیع تھی، لیکن خریدنے کے بعد آپ جو ہے اس بائی کے پاس آئے کہ یہ سامان میں نے خریدا تھا مگر مجھے پسند نہیں ہے، آپ واپس لے لیجئے، اور اگر وہ جو ہے قبول کر لے اور جتنے کی آپ نے خریدا ہے اتنا سامان واپس کر دے اور مبیع رکھ لے، اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ تو جب اقالہ میں شرط صحیح کی شرط کی جائے تو اقالہ جو ہے یہ صحیح نہیں، تو اگر شرط فاسد کی شرط لگائی جائے تو بدرجہ اولا جو ہے یہ فاسد